بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں آپ کا رانا عظیم۔ پاکستان کی سیاست میں ہر روز ایک نیا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس حکومت کے دن بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ کچھ آج آپ کے ساتھ چار ایسی خبریں شیئر کرتا ہوں جس کے بعد آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کے لیے کس قدر پریشانی پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف پاکستانی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، جو ہر روز اس مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، دوسری طرف حکومت کی اپنی اتحادی جماعتوں نے بھی حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا شروع کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلم بطانی نے کی تقریر آپ کے سامنے ہے۔ سندھ کے اندر جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ایم کے ایم کے اندر بھی یہی معاملہ چل رہی ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن شاید اب ان کے بس میں نہیں، یا ان کے پیچھے جو کھڑے تھے وہ اب ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت ہمیں ڈاما ڈول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ 2 ووٹوں کے ساتھ کھڑی حکومت جو ہے اس کے 2 نہیں بلکہ 3 اتحادی جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایم کے ایم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم جب تک ہمارے گورنر کی نامزدگی نہیں ہوتی، یہ ایم کے ایم کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ جب تک گورنر کی تعیناتی نہیں ہوتی، ان کے اعلان نہیں ہوتا اور گورنر نہیں بنایا جاتا اور اس کے ساتھ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوتے، تو پھر اس حکومت کو چھوڑ دیں، چاہے جتنا مرضی جہاں سے مرضی جو مرضی پریشر ہے۔ دوسرا، ایم کے ایم نے اپنی ایک سروے جو کروایا اور ایم کے ایم کو ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے جو واضح طور پہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے مہنگائی اور خصوصی طور پر کراچی کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ جس سے صنعتیں تو بند ہو رہی ہیں، جس سے باقی معاملات چاہ رہے ہیں، لیکن اب کراچی کے عوام شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایم کے ایم کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے یہ فیصلے آنے والے دنوں میں ایم کے ایم کے لیے خطرہ ہوں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے اگر آپ اسی حکومت کا حصہ رہتے ہیں۔ دوسری طرف باپ پارٹی جو ہے وہ بھی ان سے ناراض ہے۔ اسلم بطانی کی تقریر سن لی۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ واضح طور پر کھل ڈل کر پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں آ چکی ہے سندھ میں۔ اب جب جمعیت علماء اسلام سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی، پیپلز پارٹی کے خلاف جلسے جلوس کرے گی، تو کس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ وفاق میں ان کا اتحاد قائم رہے گا۔ اے این پی نے شدید احتجاج کیا ہے۔ میں آپ کو ایک حکومت کیوں ڈاما ڈول ہے ایک اور اس کی وجہ بتا دوں۔ اے این پی نے شدید احتجاج کیا ہے کہ سوات میں ہماری اپنی نشست جو ہم نے اکیلے الیکشن لڑ کے جیتی تھی، اب جب آپ سارے ساتھ آ گئے تو ہم وہ نشست ہار گئے۔ اس کی وجہ مہنگائی، اس کی وجہ حکومت کی غلط پالیسیاں اور آپ کا ہمارے ساتھ ملنا، ہمارا آپ کے ساتھ ملنا، یہ تھا جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے۔ اور ساتھ میں انہوں نے گلہ کیا کہ جناب امیر مقام سمیت دیگر مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں پہ اتنا سپورٹ نہیں کی جتنا سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ اے این پی بھی ناراض حکومت سے، اور دوسرا اے این پی ایک طرف حکومت سے ناراض ہے، دوسری اے این پی ورسز جمعیت علماء اسلام کے پی کے، یہ بھی پھڈا شروع ہو گیا، اور اس کا نقصان بھی شہباز شریف کی حکومت کو ہی ہو رہا ہے۔ دوسرا، پنجاب میں ایک بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن سے پہلے۔ ایک تو اپسیٹ ہو گیا 5 نشستوں کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا بڑا اپسیٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پٹیشن چل رہی ہے جس میں علی ظفر پیش ہو رہے ہیں، اس میں واضح کہا ہے کہ 25 نشستوں کے بعد تو پنجاب کا الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، یا دوبارہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ وہاں پہ الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے۔ اگر عدالت کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور یہی فیصلہ آتا ہے جو پٹیشن کی گئی ہے، تو پھر پنجاب کے اندر جہاں آئینی بحران تھا مزید پیدا ہوگا، اور پنجاب میں ان 10 دنوں میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہتی
تو ضمنی الیکشن لڑنے والے مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ کیا بیتے گی یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف ضمنی انتخابات کا جھٹکا ہوگا اور دوسری طرف پنجاب میں کسی وقت بھی امکانات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے، یہ امکانات ہیں۔ اور اس کے بعد پنجاب اور وفاق دونوں، وفاق تو خطرے میں تھی لیکن پنجاب لگتا ہے اس سے پہلے گر جائے گی۔ ایم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا، کپتان کی کال 2 تاریخ کی، اسلام آباد میں جلسہ، پریڈ گراؤنڈ، تیاری مکمل، بہترین تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے کہاں سے کس وقت پنڈی اسلام آباد سے نکل کے آنا ہے، اسی دوران میں کس کس شہر میں کیا کیا جلسہ جلوس احتجاج ہونا ہے، اس کو روکنے کے لیے حکومت نے سر جوڑ لیے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہر صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کو روکا جائے، لیکن کون روکے گا؟ اسلام آباد کے اندر دوبارہ سے کسی اہم ادارے کو بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو کہا جا رہا تھا اس کو انوالو کیا جائے، مگر ان کو انکار ہو چکا ہے۔ اب اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، کپتان ہر صورت میں جلسہ کریں گے۔ اگر جلسہ روکا جاتا ہے تو ایک ہی صورت ہے، وہ ہے کپتان کی گرفتاری۔ کپتان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کپتان کو گرفتار کر لیا جائے، مگر ابھی تک انہیں اس میں حکومت کو کسی قسم کی بھی کامیابی حاصل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کپتان قانونی طور پر ضمانت پہ ہیں، نیا کوئی کیس ان پہ ابھی تک بنا نہیں۔ اگر انہیں کسی اور معاملے میں گرفتار کرتے ہیں تو اسی وقت ملک کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہوگا، بلکہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اداروں نے واضح طور پر رپورٹ جاری کر چکے ہیں، رپورٹ دے چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک آخری، وہ ہے کہ اس حکومت کو 2 اپوزیشن ملی، ایک عمران خان کی اور دوسری مہنگائی کی۔ مہنگائی کی اپوزیشن اس قدر اس حکومت کے خلاف جا رہی ہے کہ 1 جولائی کے بعد پنجاب کیا پاکستان کا شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع نہیں ہونے ہوں گے۔ کم و بیش اس وقت تک تمام بڑے انڈسٹریلز، تمام بڑے فیکٹری اونرز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ 1 جولائی کے بعد اپنی فیکٹری کے ملازمین کو تیار کریں گے اس کے لیے کہ وہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، کیونکہ جو ٹیکس لگائے اس سے یا تو چھانٹیاں ہوں گی یا ملازمین کی تعداد کم ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی، اور اگر نہیں ہوتی تو اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ وہ تمام مصنوعات جو وہ تیار کرتے ہیں وہ اس قدر مہنگی ہو جائیں گی کہ ان کے خریدار نہیں ملیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں مزدوروں کو بھی نقصان ہوگا، فیکٹری اونرز کو بھی نقصان ہوگا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ چاول جن کی فصل جو تھی ان کو اس قدر نقصان ہو رہا ہے کہ 20 گھنٹے، 15 گھنٹے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیہاتوں میں ہو رہی ہے، جس سے نہ ٹیوبل چل رہے ہیں نہ دیگر معاملے چل رہے ہیں، پانی مل نہیں رہا، اور چاول کی فصل جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہی، اس کی بجائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ان تمام معاملات کے بعد ان تمام طبقات نے کھل کر 1 جولائی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور 1 جولائی کو ایک طرف عوام جو ہے وہ اپنی اس مہنگائی اور بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کاری ہوگی، اور 2 تاریخ کو کپتان کا احتجاج ہوگا، جس کے بعد لاہور کیا پورے پاکستان کی سڑکیں جو ہیں وہ میدان جنگ بنی ہوں گی، سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہوگا، پولیس روکے گی، لاٹھی چارج کرے گی، تو اس سے حکومت جو ہے اس کے لیے مزید پریشانیاں پیدا ہوں گی، جس کے بعد اس حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہت جلد یہ حکومت جو ہے یا تو رخصت ہو جائے گی یا یہ حکومت جو ہے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دے گی، اور پھر کسی نیا سیٹ اپ آئے گا۔ اس نئے سیٹ اپ کے بعد انتخابات ہوں گے، اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔